علیزے جب اپنے باپ کو بتاتی ہے کہ میں سالار پاشا کو پسند نہیں کرتی بلکہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، تو تیمور پاشا اس لڑکے سے ملنے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور ارجمند کو بھی بتا دیتا ہے کہ کل میں نے اس لڑکے کو ملنے کے لیے بلایا ہے۔ لیکن ارجمند بھی سوچ لیتی ہے کہ میں علیزے کی شادی کسی طرح بھی اس غریب ہوٹل مینیجر سے نہیں ہونے دے سکتی، اس لیے اسی دن تابش کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ اب تابش کی ماں تو جب علیزے کی ماں کو دیکھتی ہے وہ تو اس کا بہت پرتپاک طریقے سے خیر مقدم کرتی ہے، جبکہ ارجمند تو بہت ہی برے طرح سے پیش آتی ہے۔ انہیں ان کی اوقات جو دکھانے آئی ہے، اس لیے کہتی ہے کہ میں اس چھوٹے سے ڈربا نما گھر میں بیٹھنے نہیں بلکہ دو ٹوک بات کرنے آئی ہوں، اور تابش کی ماں سے پوچھتی ہے کیا آپ کے خاندان میں امیر لڑکیوں کو پھنسانے کا رواج ہے؟ جس پہ تابش کی ماں حیرت سے علیزے کی ماں کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی، جس پہ ارجمند ایک طنزیہ مسکراہٹ تابش کی ماں پر پھینکتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ نے کیا سوچ رکھا تھا کہ میں اپنی اکلوتی بیٹی کی آپ کے غریب بیٹے سے شادی کر کے اس کھنڈر نما گھر میں رخصت کر دوں گی؟ یقیناً آپ کے بیٹے نے تو عقل مندی کا ہی مظاہرہ کیا ہے، اپنے سے بہت اونچی جگہ پہ ہاتھ مارنے کی کوشش کی ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ میں اپنے جیتے جی ایسا کبھی بھی ہونے نہیں دے سکتی۔ اس لیے اپنے بیٹے سے بھی کہیں اور آپ بھی کان کھول کے سن لیں کہ اپنی اوقات کے مطابق اپنے بیٹے کے لیے لڑکی تلاش کریں۔ اب ارجمند تو یہ سب کرنے کے بعد گھر جاتی ہے تو سوچتی ہے کہ مڈل کلاس لوگوں کے پاس کچھ اور ہو یا نہ ہو لیکن عزت نفس ضرور ہوتی ہے، تو اتنا کچھ سنا دینے کے بعد امید ہے کہ تابش اب ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ جبکہ دوسری طرف تابش جب گھر جاتا ہے تو اس کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، تابش کا ہی انتظار کر رہی ہوتی ہے اور تابش کے آتے ہی بول پڑتی ہے کہ تم بالکل ٹھیک کہتے تھے، تمہارا اور علیزے کا کوئی میل کوئی جوڑ نہیں ہے، اور پھر اسے بتاتی ہے کہ علیزے کی ماں کس طرح آج میری بے عزتی کر کے گئی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اب تم بھی علیزے کو بھول جاؤ۔ اب علیزے نے تو نیکسٹ ڈے تابش کو اپنے گھر بلایا ہے کہ ڈیڈ ایک دفعہ تم سے ملنا چاہتے ہیں، میں نے ان سے بات کر لی ہے۔ تابش سوچتا ہے کہ ایک دفعہ تو میں علیزے کے گھر ضرور جاؤں گا اور اس کے ڈیڈ سے بھی ضرور ملوں گا۔ نیکسٹ ڈے علیزے تو بہت ایکسائٹیڈ ہوتی ہے کہ آج تابش نے آنا ہے، اس لیے بہت اچھے سے تیار ہوتی ہے اور تابش کا بے صبری سے انتظار کرنے لگتی ہے، جبکہ ارجمند دل ہی دل میں مطمئن بیٹھی ہوتی ہے کہ یہ دونوں باپ بیٹی انتظار ہی کرتے رہ جائیں گے، کیونکہ میں پکا کام کر کے آئی ہوں، اب وہ لڑکا تو اس گھر میں آنے والا نہیں ہے۔ لیکن ارجمند یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ تابش تو گھر پہنچ گیا۔ علیزے بہت جوش و خروش سے اس کا خیر مقدم کرتی ہے، جبکہ علیزے کے فادر بھی بہت اچھے اخلاق سے تابش سے ملتے ہیں۔ ارجمند سوچتی ہے کہ لگتا ہے بہت ہی ڈھیٹ اور لالچی قسم کا لڑکا ہے کہ اس کی ماں کی اتنی بے عزتی کر کے آئی، اس کے باوجود بھی یہ گھر پہنچ گیا۔ اب تابش کو علیزے کے فادر کہتے ہیں کہ بیٹا پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، اس کے بعد بیٹھ کے تفصیل سے بات کرتے ہیں، تو تابش وہیں کھڑے کھڑے کہتا ہے کہ نہیں انکل، نہ تو میں کھانا کھانے آیا ہوں اور نہ ہی بیٹھ کے بات کرنے آیا ہوں، میں صرف آپ سے 2 منٹ کی بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہیں کھڑے کھڑے ہو سکتی ہے۔ ارجمند بھی وہیں کھڑی رہتی ہے اور حیرت سے تابش کی طرف دیکھتی ہے، دل ہی دل میں خوف زدہ بھی ہوتی ہے کہ کہیں میرا راز ہی نہ کھل جائے۔ جبکہ تابش تیمور پاشا سے کہتا ہے کہ انکل، اگر پیسے کی اہمیت پسندیدگی سے زیادہ اہم ہوتی تو آپ کی بیٹی میرے جیسے لڑکے کو کبھی بھی پسند نہ کرتی، اور دوسرا یہ کہ ہم لوگ غریب ضرور ہیں لیکن عزت نفس ہم میں بہرحال موجود ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اتنی ہی فکر ہے کہ آپ کی بیٹی غریب گھر میں شادی کر کے نہ جائے تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو کنٹرول میں رکھیں، بجائے اس کے کہ آپ دوسرے لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کی بے عزتی کرتے رہیں، ان کو ان کی اوقات یاد دلاتے رہیں۔ میں علیزے سے نہ تو محبت کرتا ہوں، نہ ہی میں نے علیزے کو کبھی موٹیویٹ کیا ہے کہ وہ میری طرف آئے۔ آپ کی بیٹی خود ہی مجھ سے محبت کرتی ہے اور خود ہی مجھ سے شادی کی خواہش مند ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد آپ کے گھر سے کوئی بھی آ کے نہ تو ہمیں غریبی کے طعنے دے گا اور نہ ہی ہماری اوقات ہمیں یاد دلائے گا، کیونکہ ہمیں اپنی اوقات بہت اچھے سے پتہ ہے۔ اب تابش تو یہ سب کہنے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ علیزے کے تو جیسے پاؤں تلے سے زمین سرک جاتی ہے کہ یہ کیا ہوا، آج تو وہ بہت خوش تھی کہ اس کی محبت اسے ملنے والی ہے۔ تابش کو روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تابش اس کی ایک نہیں سنتا اور وہاں سے چل دیتا ہے۔ تیمور پاشا کو تو ساری بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ سب کیا دھرا ارجمند کا ہے، اس لیے غصے سے اسے کہتے ہیں کہ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم خود ہی اپنی بیٹی کی خوشیوں کی قاتل بن جاؤ گی۔
جبکہ ارجمن جو صدا کی ڈھیٹ عورت ہے اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ مجھے یہ باتیں نہ سنائیں، میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹی کو کنویں میں گرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ علیزے تو جذباتی ہو کے اس غریب انسان سے محبت کر بیٹھی ہے، لیکن میں بہت آگے کا سوچ رہی ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ اس انسان سے شادی کر کے میری بیٹی کی زندگی کتنی میزریبل گزرنے والی ہے۔ علیزے کو تو اپنی ماں کی بے حسی پہ بہت افسوس ہوتا ہے، خود کو کمرے میں لاک کر لیتی ہے، رو رو کے برا حال کر لیتی ہے، جبکہ تیمور پاشا سے علیزے کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ اسے سمجھاتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، تمہارے باپ کا یہ تم سے وعدہ ہے کہ وہ تمہاری خوشیاں تمہاری جھولی میں لا کے ڈال دے گا۔ میں خود تابش کے گھر جاؤں گا، اس کی ماں سے اور تابش سے ارجمن کے رویے کی معذرت کروں گا۔ دوسری طرف سجل کو سزا دینے کے لیے سالار جان بوجھ کے اسے ایک ویرانے میں بلاتا ہے اور وہیں اسے چھوڑ کے چل دیتا ہے۔ اب وہاں پر سالار کے ہی شاید کہنے پر کچھ گنڈے سجل کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ سجل تو اندھا دھند وہاں سے بھاگتی ہے، جوتے تک اس کے پاؤں سے اتر جاتے ہیں اور پھر سالار خود ہی گاڑی لے کے اس کے سامنے آ کے رک جاتا ہے۔ سجل کو تو سالار سے شدید نفرت محسوس ہوتی ہے، جبکہ سالار سجل سے کہتا ہے کہ آ کے گاڑی میں بیٹھ جاؤ اگر ان گنڈوں سے بچنا چاہتی ہو تو۔ اب سجل جو بہت بے بس محسوس کرتی ہے، اس انسان کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، لیکن مجبوری کے تحت اس کی گاڑی میں اسے بیٹھنا ہی پڑتا ہے۔ تو سالار ہنستے ہوئے سجل سے کہتا ہے کہ کیسا لگا میرا بدلہ؟ میں صرف اور صرف تمہاری اکڑ نکالنا چاہتا تھا اور تمہارے غرور کو خاک میں ملانا چاہتا تھا۔ اس کے بعد سجل کو اس کے گھر ڈراپ کر دیتا ہے۔ سجل پورے راستے خاموش رہتی ہے، جبکہ گھر کے اندر انٹر ہوتی ہے تو رمشا وہاں پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے اور اپنی ماں کے ساتھ مل کے پلاننگ کر رہی ہوتی ہے کہ بس کچھ بھی کر کے سجل کو تیمور پاشا کے آفس سے جاب کرنے سے روکیں۔ اب رمشا کو جب پتہ چلتا ہے کہ سجل کو سالار پاشا نے گھر کے باہر ڈراپ کیا ہے تو اس کے تن بدن میں تو ویسے ہی آگ لگ جاتی ہے، کیونکہ سالار پاشا پہ تو رمشا کی ویسے ہی نظر ہے۔ اس لیے سجل سے کہتی ہے کہ اچھا تم پاپا اور ان کے بھتیجے تک پہنچ گئی ہو، اب کل کو تم ان کے ساتھ افیئر بھی چلا لو گی، جس پہ سجل کو تو بہت غصہ آتا ہے اور رمشا سے کہتی ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے، کیا میں تمہیں ایسی لگتی ہوں کہ کسی بھی راہ چلتے فضول آدمی سے افیئر چلا لوں گی؟ جس پہ رمشا کہتی ہے کہ بس کر جاؤ، میرے پاس تو ایک لمبی لسٹ ہے تمہارے افیئرز کی، کہو تو سنا دوں۔ اب سجل جو پہلے ہی سالار پاشا کی وجہ سے بہت زیادہ غصے میں تھی، رمشا کی یہ باتیں اسے مزید تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہیں، اس لیے چپ کر کے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور رونا شروع کر دیتی ہے اپنے دادا جی کی پکچر کو اٹھا کے کہ دادا جی آخر میرے امتحان کب ختم ہوں گے اور میری ماں کو کب احساس ہوگا کہ میں ان کے لیے کتنی فکر مند ہوں اور یہ ساری محنت انہی کے لیے کر رہی ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ امی تیمور پاشا کے پیسے پہ نظر رکھیں اور رمشا کا کوئی بھی احسان لیں۔ دوسری طرف اگلے دن سالار جب آفس جاتا ہے تو اپنے دوست کو بلا کے بہت خوش ہو کے بتاتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے میں نے سجل کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس کا دوست حیرت سے پوچھتا ہے کہ خیر تو ہے، جس پہ سالار پاشا کہتا ہے کہ اس کو ایسا مزہ چکھایا ہے کہ اب یقیناً وہ خود ہی ریزائن دینے پر مجبور ہو جائے گی۔ تو سالار پاشا کا دوست بتاتا ہے کہ سجل تو آفس میں موجود ہے اور اپنے کیبن میں بیٹھ کے بڑے سکون سے کام کر رہی ہے۔ سالار کو تو اپنے دوست کی بات سن کے حیرت کا جھٹکا لگتا ہے کہ کیا سجل پہ کل کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا؟ سالار سجل کو اپنے آفس بلاتا ہے تو سجل چونکہ وہ باس ہے آ تو جاتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی، لیکن دو ٹوک پوچھ لیتی ہے کہ جی سر بتائیں کیا کام ہے، جس پہ سالار تھوڑی دیر سجل کو دیکھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ کل کی کسی بات کا تم پہ کوئی اثر آخر کیوں نہیں ہوا؟ سجل کہتی ہے سر مجھے یہ بتائیں آپ نے کس کام سے مجھے بلایا تھا؟ میں یہاں باتیں کرنے نہیں آئی، کیونکہ باتوں سے زیادہ میں کام کو اہمیت دیتی ہوں۔ دوسری طرف رمشا جب تیمور پاشا سے سنتی ہے کہ اسے سجل میں مہر النساء کی شبیہ نظر آتی ہے تو وہ مزید پریشان ہو جاتی ہے، اپنی ماں کے پاس جا کے کہتی ہے کہ امی اب تو کچھ بھی کر کے سجل کو تیمور پاشا کے آفس میں جانے سے روکیں۔ آپ کو پتہ ہے کل پاپا نے مجھے کہا کہ انہیں سجل میں مہر النساء کی شبیہ نظر آتی ہے، اس کے بولنے کا اٹھنے بیٹھنے کا اسٹائل اور ذہانت سب کچھ ہی مہر النساء پہ ہے۔ ذرا سوچیں ابھی تو اسے شک ہوا ہے، جس دن اسے پتہ چل گیا کہ سجل ہی مہر النساء کی اور تیمور پاشا کی اولاد ہے تو میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ ہم تو یکدم آسمان سے زمین پہ آ گریں گے۔ تو رمشا سوچ لیتی ہے کہ کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ آفس سے ہی اسے ذلیل کر کے نکال دیا جائے۔
اب رمشا اور سالار دونوں ہی سجل کے پیچھے پڑ چکے ہیں اور اسے آفس سے نکلوانا چاہتے ہیں، لیکن ناظرین کیا لگتا ہے، کیا رمشا اور سالار اپنی ان کوششوں میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔